باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الى العالم عبادۃ والنظر الى الامام العادل مقسط عبادۃ والنظر الى والدیہ برأفۃ ورحمۃ عبادہ والنظر الى الاخی تودہ فی اللہ عز وجل عبادہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو فکر قرآن چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور انتہائی اہم ترین ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ عنوان اور موضوع وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی اپنی عبادت کا ذکر کیا وہاں اسی موضوع کو چھیڑا اور بیان کیا۔ جہاں بھی کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب کا، تیرے پروردگار کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور والدین کے ساتھ نیکی کی جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں روایات کی روح سے کہ بالآخر والدین کو کس نگاہ سے ائمہ نے دیکھا ہے۔ بہت پیارا فرمان ذیشان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النظر الی العالم عبادۃ، فرمایا عالم کو دیکھنا عبادت ہے، والنظر الی الامام المقسط عبادۃ، امام معصوم جو عادل ہے اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، والنظر الی والدیہ برأفۃ ورحمۃ عبادہ، فرمایا کہ اپنے والدین کی طرف مہربانی اور رحمت سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی عبادت ہے۔ وَالنَّظْرُ إِلَىٰ أَخِيهِ تُوَدُّهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ عِبَادًا، کا وہ بھائی، وہ دوست کہ جس کو اللہ کی خاطر تم نے دوست بنایا ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کو دیکھنا اللہ نے عبادت قرار دیا ہے۔ اور پھر والدین وہ ہستیاں ہیں کہ جس کے بارے میں جا بجا ائمہ نے مختلف اپنے اقوال میں اس کی اہمیت کو واضح کیا، جیسا کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ النظر الی والدیہ حبا لہما عبادہ، اپنے والدین کی طرف اگر محبت بھری نگاہ سے دیکھو گے تو اللہ اس کو عبادت بنا دے گا، یعنی بیٹھے بیٹھائے عبادت کرو۔ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ گھر میں آؤ اور اپنے والدین کو دیکھو محبت بھری نگاہ سے تو اللہ اس کو بھی عبادت بنا دے گا۔ اور اس کے برعکس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من نظر الی والدیہ ماقۃ وہما ظالمان لہ لم یقبل اللہ صلاۃ لہ، کہ جو اپنے والدین کو غصے کی نظر سے دیکھے، غصے بھری نگاہ سے دیکھے، اور اسی وقت وہ والدین اس پہ ظلم بھی کر رہے ہوں، یعنی وہ ظلم کر رہے ہوں اور یہ ظلم سہتے ہوئے غصے کی نگاہ سے دیکھے، تو کہا اگرچہ وہ تجھ پہ ظلم کر رہے ہیں، اگر تو نے اپنے والدین کی طرف غصے بھری نگاہ سے دیکھا، لم یقبل اللہ صلاۃ لہ، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ کہ تو لاکھوں نمازیں پڑھ لے، تو نے اپنے والدین کو غصے سے دیکھا جبکہ وہ تجھ پہ ظلم کر رہے تھے، تو اللہ تیری اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ لہٰذا والدین کے ساتھ نیکی ہی ساری نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری تمام عبادات قبول ہوں تو سب سے پہلے والدین پہ احسان کرو، نیکی کرو۔ اور یہ بہت بڑا نقطہ ہے کہ قرآن میں کہا وَبِالْوَالِدِينِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو یہ احسان، قرآن میں احسان کا لفظ استعمال ہوا جس کا اردو میں ترجمہ نیکی ہے، یعنی اگر تم کوئی اچھا برتاؤ کرتے تو وہ احسان نہیں ہے، وہ نیکی ہے۔ تو نیکی کرو والدین کے ساتھ۔ اور اسی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ من الذنوب تعجل عقوبتها ولا تؤخر الى الآخرہ، تین گناہ ایسے ہیں کہ جن کا عذاب بہت جلد نازل ہوتا ہے، آخرت پہ لیٹ نہیں ہوتا، اللہ اس دنیا میں اس کا عذاب دیتا ہے۔ کا پہلا ہے عقوق الوالدین، کہ جو والدین کے ساتھ
برا سلوک کرتا ہے، والدین کا عاق نافرمان بنتا ہے، اللہ اس کو آخرت میں تو عذاب دیتا ہے، اسی دنیا میں اس کو عذاب دے گا، پھر وہ مرے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا والبغی علی الناس والکفر بالاحسان، کہا لوگوں پر سرکشی کرنا، لوگوں سامنے باغی بن جانا، لوگوں پر ظلم کرنا، اور پھر تیسرا اگر کوئی احسان کرے اس کے احسان کو فراموش کرنا۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا عذاب اللہ اسی دنیا میں دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے بھی اس کا عذاب دیتا ہے۔ اور پھر آخری بہت پیارا فرمان، جس طرح میں نے عرض کی کہ فرمایا کہ اگر تم غصے کی نگاہ سے والدین کو دیکھو تو کئی نمازیں پڑھ لو، ہزاروں نمازیں پڑھ لو، اللہ ان نمازوں کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ معہن لا ينفع عمل، یا اس کی تعبیر بعض روایتوں میں مختلف بھی ہے کہ ثلاثۃ لا ينفع معہن عمل، کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ ہو تو تم جتنے عمل کر لو اللہ ان عملوں کو قبول نہیں کرے گا، ان اعمال کو قبول نہیں کرے گا، وہ اعمال تمہیں فائدہ نہیں دیں گی۔ ان میں سے پہلا عقوق الوالدین، جو والدین کا نافرمان ہو کے کئی نیکیاں کرے، صدقات دے، جہاد کرے، کہا یہ باقی نیکیاں کام نہیں آئیں گی جب تک والدین کے ساتھ نیکی نہ کرو۔ اور پھر فرمایا کہ والفرار من الزحف، جو بندہ میدان جنگ سے فرار کرتا ہے، کہا یہ اگر فرار بھی ہو اور پھر نمازیں پڑھتا پھرے، رسول کو چھوڑ کے بھاگ بھی جائے، تو کہا یہ رسول کو چھوڑ کے بھاگنا، فرار کرنا، اس کو کسی نیکی اس کو کام نہ آئے گی، کیونکہ یہ فراری ہے۔ اور پھر الشرک باللہ، جو مشرک ہو جائے، اللہ تعالیٰ شرک کے ہوتے ہوئے اس کے کوئی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ آج کل جو اعتراض کرتے ہیں جناب یہ جو کافر ہیں، یہ جو مشرک ہیں، کئی ایجادات کرتے ہیں، کئی چیزیں یہ وجود میں لاتے ہیں اور لوگوں کو نفع ہوتا ہے، تو یہ تو پھر ان کو فائدہ ہونا چاہیے، کہ نہیں اگر یہ مشرک ہیں تو کئی اعمال بھی کر لیں، یہ اعمال ان کو فائدہ نہیں دیں گے۔ تو آؤ مل کر اس موضوع پر ذرا سوچ و بچار کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں والدین کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ مختلف ٹاپکس لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔